السلام علیکم بچوں، ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے تھے۔ اس کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں اس کے پہلے کا سبق ہم نے سمجھایا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 43 پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، یعنی الگ الگ غذا کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ مکھن نکالنے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی پکانے کے لیے جوار، باجرے سے آٹا حاصل ہوتا ہے۔ شے میں کھٹا ذائقہ پیدا کرنے کے لیے لیموں، املی، کیری کا استعمال ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں بنانے کے لیے سے حاصل ہونے والی شکر یا گڑ استعمال کی جاتی ہے۔ میٹھی شے میں شکر یا گڑ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس طرح غذائی اشیاء میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کی پسند بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں چند چیزیں بار بار کھانے اور کچھ مخصوص چیزیں ہمیشہ ٹالنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن غذا کے حوالے سے ہمارے جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں، اس طرف توجہ دینا سب سے اہم ہوتا ہے۔ یعنی الگ الگ لوگوں کو الگ الگ غذا یا ذائقہ پسند ہوتا ہے، اس لیے وہ الگ الگ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ کوئی کھٹا پسند کرتا ہے، کوئی میٹھا، کوئی تیز، اس طریقے سے الگ الگ پسند ہوتی ہیں۔ جسم کی مختلف ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اجزاء تمام غذائی اشیاء میں کم زیادہ یعنی مختلف تناسب میں ہوتے ہیں۔ اب الگ الگ چیزوں میں الگ الگ وٹامن، الگ الگ طاقت موجود ہوتی ہے، اس لیے سب چیزیں ہمیں کھانا چاہیے۔ کچھ غذائی اجزاء سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ ہم دن بھر کئی کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اسی طرح تنفس اور انہضام جیسے ان گنت کام جسم میں مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ہم دن بھر کھیلتے ہیں اور ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اسی طرح تنفس یعنی سانس لینا اور چھوڑنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ اسی طرح انہضام، ہاضمے کا عمل، ان گنت کام جسم میں مسلسل جاری رہتے ہیں، یعنی ہم دن بھر کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے جسم کو توانائی درکار ہوتی ہے۔ ان کاموں کے لیے جسم کو کیا درکار ہوتی ہے؟ توانائی یعنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خوراک یعنی کھانے کی وجہ سے ہی ملتی ہیں۔ کچھ غذائی اجزاء کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ روزمرہ کاموں میں ہونے والی جسم کی جھیج کی مرمت ہوتی ہے۔ کچھ غذائی اجزاء کی وجہ سے جسم طاقتور بنتا ہے، یعنی کچھ چیزیں کھانے سے ہمارا جسم طاقتور بنتا ہے۔ جسم کو توانائی دینے والی اشیاء کا ذخیرہ ہوتا ہے اور جس سے جسم کو طاقت ملتی ہے وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ غذائی اجزاء جسم کے مخصوص کاموں کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ غذائی اجزاء جسم کی ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں، یعنی ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، شامل ہوتی ہے جس سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چند غذائی اجزاء کی وجہ سے جسم کو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور کچھ کی وجہ سے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت محسوس ہوتی ہے اور ہم بیمار نہیں پڑتے۔ جسم کے تمام کام بخوبی انجام پانے کے لیے پانی زیادہ مقدار میں پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ ہمارے جسم کے کام بہتر طریقے سے تبھی انجام پائیں گے جب جسم صحت مند ہوگا،
جبھی ہم پورے سارے کام اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے غذا کے تمام اجزاء کا ہماری خوراک میں شامل رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر غذا، ہر چیز کھانی چاہیے۔ یہ اجزاء مختلف غذائی اشیاء میں مختلف تناسب میں ہمیں ملتے ہیں، یعنی الگ الگ چیزوں میں الگ الگ وٹامن، الگ الگ طاقت، توانائی ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم روزمرہ کی غذا میں مختلف غذائی اشیاء بدل بدل کر شامل کرتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال کرنے سے جسم کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مہنگی غذائی اشیاء سستی غذائی اشیاء کی بنسبت بہت مقوی ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ مہنگی غذائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سبھی مہنگی غذائی اشیاء بہت زیادہ مقوی نہیں ہوتی، یعنی سبھی مہنگی اشیاء طاقتور نہیں ہوتی۔ اسی طرح سبھی سستی اشیاء یا غذائی اشیاء کم مقوی نہیں ہوتی، یعنی جو سستی غذائی اشیاء ہے، سستی چیزیں ہم جو خریدتے ہیں کھانے کے لیے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ بھی اس میں کم طاقت ہو۔ غذائی اشیاء کی غذائیت قائم رکھنا، یعنی جو ہم غذائیں کھاتے ہیں اس میں غذائیت قائم رکھنا، یعنی اس میں جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں، جو وٹامن ہوتے ہیں، وہ قائم رکھنا۔ کس طریقے سے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں؟ غذائی اشیاء پکاتے وقت کئی مفید غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کھانا پکاتے ہیں، غذا کوئی چیز پکاتے ہیں، تو اس میں جو مفید یعنی فائدہ مند غذائی اشیاء اجزاء موجود ہوتے ہیں وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم ذیل کے مطابق احتیاط برت سکتے ہیں۔ غذا پکاتے وقت ضرورت کے مطابق ہی پانی ڈالیں، یعنی جب ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں تو اس میں ضرورت کے مطابق، یعنی جتنا اس کو پانی چاہیے اتنا ہی ڈالنا چاہیے، زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ غذا پریشر کوکر میں پکائیں یا غذا پکاتے وقت برتن پر ڈھکن ڈھانک دیں، اور جب غذا پکائی جاتی ہے تو اسے پریشر کوکر پر پکانا چاہیے اور اسے پکاتے وقت اس کا ڈھکن جو ہے ڈھانک دینا چاہیے۔ دال میں اخوا نکلنے کے بعد دال کا استعمال کریں، اور جب ہم دال پکاتے ہیں تو اس کے جو اخوا نکل جاتی ہیں، جیسے دال کو بھگا کر 1 دن تک رکھا جائے تو اس میں اخوا نکل آتی ہیں، یعنی کوپل پھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے غذا میں زیادہ غذائیت آ جاتی ہے، اس میں زیادہ وٹامن موجود ہوتا ہے جس کی ہمارے جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اخوا چھوٹا ہو تب تک ہی دال استعمال کر لیں، اخوا بڑا ہونے تک انتظار نہ کریں، اور جیسے ہی اس میں کوپل یعنی اخوا پھوٹ جائے جب اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ آٹا چھان کر بھوسا نہ نکالیں، اور آٹے کو زیادہ چھاننا نہیں چاہیے۔ چیکو، انجیر، انگور، سیب جیسے پھل چھلکوں سمیت کھائیں، اور جو چیکو، انجیر، انگور، سیب ایسے پھل ہیں انہیں چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ اسی طرح گاجر، مولی، ککڑی، چقندر وقتاً فوقتاً کچی کھائیں یا ان کو کچمبر بنا کر کھائیں۔ ان چیزوں کا ہم کو سلاد یا کچمبر بنا کر کھانا چاہیے، گاجر، مولی، ککڑی یا چقندر کا۔ ممکن ہو تو 2-3 اشیاء یکجا کریں، یعنی ممکن ہو تو 2-3 چیزوں کو لے کر اس کا سلاد بنا سکتے ہیں، مثلاً اصل میں پیاز، آلو کے ٹکڑے ڈالیں، یعنی کوئی بھی سبزی میں پیاز یا آلو کے ٹکڑے ڈال کر ہم کوئی بھی سبزی بنا سکتے ہیں۔ آمٹی میں سیجن کی پھلی ڈالیں، کوئی دال بھگو کر سبزی میں ڈالیں وغیرہ۔ اس طریقے سے ہم الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر، بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر جو سبزی بنائی جاتی ہے اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں زیادہ طاقت ملتی ہے۔